اس نسبت سے میں نے آپ کے سامنے اللہ کا پاک کلام کا یہ جملہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مکے کے لوگ ہمارے نبی کو سچا نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اتنا دیانتدار اور سچا مانتے ضرور تھے کہ اپنی امانتیں، ظاہر بینک تو اس وقت تھے کوئی نہیں، کافر ہو کر وہ اپنی امانتیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کے پاس رکھتے تھے۔ اور حضور نے مولا کائنات کو ارشاد فرمایا، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اخی مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، نیر برج سخا، شمع بزم ہدا، تاجدار حلتا، علی المرتضیٰ شیر خدا کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی آ جانا مدینہ، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ اپنے تو اپنے رہے، ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی کہ دشمنوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ میرے مصطفیٰ نے دشمنوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنے کے لیے اتنا خطرہ مول لیا کہ حضور کے بستر پہ سونا ہجرت کی رات کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ مصطفیٰ نے لوگوں کی امانتیں، کافروں کی امانتیں بھی دیانت کے ساتھ واپس کرنے کا اہتمام کرتے ہوئے، حضرات محترم ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنوں کی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے یہ بھی تو سبق حاصل کرنے چاہیے۔ تو بہرحال میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا، اپنے اخی مصطفیٰ داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے علی مکے کے کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں اپنے پاس کافروں کی امانتوں کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، ان کی امانتوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا، واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ تم امانتوں کو واپس کرنے کے لیے میرے بستر پہ سو جاؤ، میں مکہ چھوڑ کے اللہ کے حکم سے مدینے ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے حکم فرمایا، اے مصطفیٰ علی کو بستر پہ سلا دو، اپنے ساتھ اپنے یار غار ابو بکر صدیق کو لے لو۔ اللہ رب العالمین نے وہی واقعہ اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ میرے محبوب کریم ابو بکر کو لے کر مکے سے نکلے۔ حضرات محترم یہ سفر بڑا عجیب ہے۔ ایک با وفا یار غار مصطفیٰ، پیکر صدق و صفا، مجسمہ مہر و وفا کا تذکرہ ہے میرے نبی کے ساتھ، اور واقعہ میرے رب نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے۔ حضرات محترم ہجرت کی رات میرا ابو بکر صدیق کبھی نبی کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ حضرات محترم میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے ابو بکر اگر چل نہیں ہے تو ایک طرف ہو کر چلتے رہو، یا دائیں چلو یا بائیں چلو، یا آگے چلو یا پیچھے چلو۔ یہ کیا ہوا، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہو۔ ابو بکر
بکر صدیق ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مکے کے لوگوں کی تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کی طاق میں ہیں، آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب ابو بکر کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کفار مکہ سامنے سے حملہ نہ کر دیں، میں ابو بکر اسی خیال کے تحت سامنے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے حملہ دائیں طرف سے بھی ہو سکتا ہے، میں دائیں آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے حملہ بائیں طرف سے بھی ہو سکتا ہے، میں بائیں آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے حملہ پیچھے سے بھی ہو سکتا ہے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں، لیکن کروں کیا؟ ہجرت کی رات، ابو بکر کی جان ایک ہے، اگر میری کروڑ جانیں ہوتی آج کی اس خطرناک ترین رات میں ایک ایک جان میں محمد عربی کے قدموں پہ نچھاور کرتا چلا جاتا۔ شاعر نے ابو بکر صدیق نے جو جواب عرض کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرات محترم حضرت صدیق اکبر میرے نبی پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے آپ کو لیے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک ابو بکر کی نگاہ پڑی، میرا پیغمبر پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پورا پاؤں نیچے نہیں لگا رہے تاکہ نقش قدم دیکھ کے کفار مکہ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے نہ آ جائیں۔ آپ پورا قدم نہیں لگا رہے، پنجوں کے بل چل کے مکے سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں سونے مصطفیٰ اگر اجازت ہو میں نیچے بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں پہ تشریف رکھے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، نبی کو پتا تھا کہ نبوت کا بوجھ صداقت ہی اٹھا سکتی ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ابو بکر نیچے بیٹھو، ابو بکر بیٹھے۔ میرے پیغمبر نے ابو بکر کے کندھوں پہ تشریف رکھی۔ میرے نبی کے دونوں پاؤں جب بندہ کندھوں پہ بیٹھتا ہے دونوں پاؤں نیچے آتے ہیں، گویا ابو بکر صدیق میرا تو یہ محبت کا تصور یہ مانتا ہے کہ ابو بکر پیغمبر کو لے کے غار ثور کی طرف، جبل ثور کی طرف جب جا رہے تھے ادھر چل رہے ہوں گے، ادھر اپنے پیغمبر کے پاؤں کو بوسے دینے کا شرف بھی نصیب ہو رہا ہوگا۔ اس شان سے مصطفیٰ کریم کو لے کے ابو بکر صدیق غار ثور کی بلندی تک پہنچے۔ جب غار آ گیا ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرے آقا آپ باہر تشریف رکھیں، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق خود پہلے اندر گئے، اپنے کپڑے اتارے، غار کو صاف کیا، پگڑا اتارا، غار صاف کیا، جہاں جہاں سوراخ نظر آئے پگڑے کو چیرا، لیر لیر کیا، ٹاکی ٹاکی کی، ایک ایک پرزہ ایک ایک سوراخ میں رکھا، سارے غار کے سوراخ اپنے تن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے وہ سارے سوراخ بند کر رہے ہیں۔ جب سارے سوراخ بند ہو گئے ایک سوراخ بچ گیا، اس پہ پاؤں رکھ لیا، پاؤں رکھ کے بیٹھے، عرض کی آقا غار صاف ہو گیا ہے تشریف لے آئیے۔ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب یہ واقعہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بھائی نئی بات غار کی نہیں، بات غار کے اندر یار کی ہے اور یار کے پیار کی ہے، اور یہ واقعہ سنانے والا کوئی مولوی صاحب نہیں۔ یہ اتنا ہلکا واقعہ ہوتا، یہ واقعہ سنانے والا مولوی صاحب کوئی نہیں، یہ واقعہ سنانے والا خود خدا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ عام نہیں، جس کو خدا وحی کی صورت میں بیان کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ تشریف لائیے، غار صاف ہے، پیغمبر آئے۔ اب عجیب بات ہے، تھکاوٹ ابو بکر کو ہوئی ہوگی کہ نبی کو ہوئی ہوگی، جو ابو بکر نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے غار تک لائے۔ لیکن ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور تشریف لائے، غار صاف ہو گیا، پیغمبر آئے، ابو بکر کی گود میں سر رکھا، سو گئے۔
گویا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جب نبی کا سر گود میں ہو تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میں فرقہ واریت کا قائل نہیں ہوں، میں کہتا ہوں دین ایسے بیان کرو کہ سادہ مسلمان تمہارے دین کو سمجھے۔ کسی مسلک عقیدے یا فرقے کا ترجمان بننے کی بجائے دین اسلام کا ترجمان بنو۔ تو اگلے دن ہمارے ایک دوست محمد نواز پنجوتھا صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی کل پہ میں نے خطاب کیا، تو کل مجھے اہل حدیث حضرات کے صدر صاحب کی کال آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا مزہ آیا اور آپ کی گفتگو سن کے ہمارا ایمان تازہ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ بھی ایک عجیب ہی واقعہ ہے کہ ایک اور مکتبہ فکر کا جو صدر ہے وہ دوسرے مکتبہ فکر کے عالم دین سے یہ بات کرے، حالانکہ فرقہ واریت کی انتہا ہے، بندہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہمارا مذہب، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت آگ لگانا نہیں، آگ بجھانا ہے۔ ہم مکتب فکر عقیدے اور فرقہ واریت کے قائل نہیں، ہم دین اسلام کو بیان کرنے اور دین اسلام کی ترجمانی کے قائل ہیں۔ لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب نے ہمیں کانا نہیں بنایا، دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر علی نبی کے بستر پہ سو جائے تو علی کی شان بلند ہو جاتی ہے، اور جس ابو بکر کی گود کو نبی خود اپنا بستر بنا لے، بھی دونوں آنکھوں سے پھر دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آخر انسان تھے، انبیاء تو نہیں تھے۔ اگر ان کی آپس میں کچھ تلخیاں ہوئیں تو آپ کو کس نے جج بنایا بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں جج بننے والے صحابہ کرام کی آپس کے مشاجرات کے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، اگر ان کی آپس میں کوئی غلط فہمی ہوتی بھی تھی تو فوراً دور ہو جاتی تھی۔ تو ایک چیز کو لے کے ایک کو آپ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں تو یہ انصاف اپنے ساتھ بھی نہیں، اپنے ایمان کے ساتھ بھی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو اور نبی کا فرمان پڑھو۔ میرے رب نے جس جس کو نوازا مان لو، ماننے میں بھلائی ہے ایمان کی، اسلام کی، اور ماننے میں ہی نجات ہے۔ تو یہ واقعہ کوئی بندہ نہیں بیان کر رہا، یہ واقعہ خدا خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا الا تنصروہ، انہوں نے مدد نہیں کی تمہاری یا رسول اللہ، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے تو مدد کی نا۔ یا الہ العالمین تو نے کیسے مدد کی؟ اللہ نے بدر میں بھی مدد فرمائی تھی۔ جنگ بدر میں جب صرف 313 صحابہ تھے، مقابلے میں 1000 کافر تھے، ادھر 313 صرف 6 تلواریں، مقابلے میں ہزاروں تلواریں، یہ بھوکے وہ سیر شدہ پیٹ بھرے ہوئے اور بڑی دعوت اور جشن کا اہتمام کر کے آئے تھے، ساتھ کھانے پینے کا وافر سامان ساتھ ہے، گھوڑے بہت وافر مقدار میں موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، ادھر صرف 313 چند گھوڑے 6 تلواریں۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی ہے۔ یا اللہ کیسے مدد فرمائی؟ قرآن پڑھو، سورہ آل عمران، سورہ البقرہ پڑھو، قرآن پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا یا اللہ بدر میں تو نے کیسے مدد فرمائی۔ فرمایا میں نے بدر میں آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے۔ گویا آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے، وہ صحابہ کے ساتھ لڑ رہے تھے بدر میں، تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، قرآن
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، جو بدر میں آسمانوں سے فرشتے آئے یہ اللہ کی مدد تھی۔ کس کی مدد تھی؟ یہاں پر ہجرت کی رات کو اللہ فرما رہا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اے محبوب، کفار مکہ نے اگر مدد نہیں کی تو اللہ نے تیری مدد کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہو، بدر میں فرشتے آئیں تو رب کہے کہ بدر میں اللہ نے مدد کی، اللہ کی مدد تھی، فرشتے آ گئے۔ ہجرت کی رات کیا اللہ خود آ گیا؟ کیا اللہ نے نبی کی انگلی پکڑی؟ کیا اللہ استغفر اللہ نبی کے ساتھ چلا؟ کیا غار میں اللہ لے کر گیا؟ استغفر اللہ۔ بدر میں فرشتے آئے تو قرآن کہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ بدر میں فرشتوں کا اترنا اللہ کی مدد ہے۔ ہجرت کی رات ابو بکر پیغمبر کے ساتھ چلے، کندھوں پہ اٹھا کے چلے، نبی کے ساتھ ساتھ چلے۔ اللہ فرمائے کہ اے نبی، اگر کافروں نے مدد نہیں کی تو اللہ نے تو کی۔ یا اللہ کیسے کی؟ فرمایا ابو بکر کا مدد کرنا حقیقت میں اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد غار ثور میں کس شکل میں آئی؟ ابو بکر کی شکل میں۔ تو اس لیے رب نے اس واقعے کو خود بیان کیا، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ، جب کافروں نے ان کو نکال دیا، ثَانِيَ اثْنَيْنِ، دونوں میں سے دوسرا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب دونوں میں سے دوسرا اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا لا تخزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ بات بڑی عجیب ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے اپنی قوم کو بچاتے ہوئے نکلے نا، تو بنی اسرائیل کو لے کے کلیم اللہ نکلے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے؟ انہوں نے سمندر پار کر لیا، سمندر نے رستہ دے دیا، حضرت کلیم اللہ اور پورا لشکر کلیم اللہ کا سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون کا لشکر پہنچا تو لشکری بڑے حیران ہوئے کہ سمندر پار کر گئے اور سمندر میں رستہ بنا ہوا ہے۔ اب وہ فرعون کے لشکری کہتے ہیں وہ تو چلے گئے سمندر پار، ہم کیا کریں؟ اس نے کہا رستہ جو بنا ہوا ہے تم بھی لشکر آگے بڑھاؤ۔ جب وہ لشکر آگے بڑھا تو کلیم اللہ کے جو ہواری تھے، سنگی تھے، فوج تھی، لشکر تھا، وہ کہتے ہیں اللہ کے کلیم وہ دیکھو فرعون کا لشکر بھی آ رہا ہے۔ تو کلیم نے اس وقت ایک جملہ بولا، وہ جملہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، ان اللہ معی، پریشان نہ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لفظ قرآن میں جو ہے، میرا مقصد ہے قرآن آسان بنا کے آپ کے سامنے رکھنا کہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ قرآن کے اندر لفظ ہے ان اللہ معی، معی کا معنی ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن جب ہجرت کی رات ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کریم کا سر ابو بکر کی گود میں ہے، اور سامنے دیکھا تو غار کا زاویہ ایسے تھا کہ جو کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تھے ان کے قدم بالکل غار کے دروازے کے سامنے ابو بکر کو نظر آئے۔ تو ابو بکر کی نظر پڑی ان کے پیروں پر، تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ کافر بالکل غار ثور کے دروازے پہ آ گئے۔ تو مصطفیٰ نے حضرت کلیم اللہ کی طرح یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے،
کلیم اللہ نے تو کہا تھا فکر نہ کرو اللہ میرے ساتھ ہے. اگر نبی بھی مئی کہہ دیتے تو بات ٹھیک تھی کہ اگر اللہ نبی کے ساتھ ہے تو ابو بکر کے ساتھ بھی ہے. لیکن نبی نے مئی نہیں کہا, نبی نے کہا ان اللہ معنا. معنا جمع کا صیغہ ہے, واحد متکلم کا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر فکر نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ بھی ہے, اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. ان اللہ معنا. غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, نبی کا سر گود میں ہے, اور سانپ آ گیا, اس نے ڈسنا شروع کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ ایک سانپ تھا, لیکن امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بچھوؤں اور سانپوں کی ایک جماعت تھی جو بار بار ڈنگ مار رہی تھی ابو بکر کے پاؤں پہ. تو اگر ہمیں تو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی جلن اتنی ہوتی ہے کہ فوراً پاؤں کھینچتے ہیں پیچھے. اب پاؤں ہٹانا تو دور کی بات ہے, ابو بکر نے پاؤں ہلانا بھی پسند نہیں کیا. ہٹانا تو دور کی بات ہے, ہلایا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم گود میں ہے. اگر پاؤں ہلایا تو نبی رحمت بیدار ہو جائیں گے, ان کے نیند میں خلل آئے گا. ایک طرف ہے جان, ایک طرف ہے نیند. غار کا دیکھو تو وہ منظر, کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر انور, سیدنا صدیق اکبر. غار کا دیکھو تو وہ منظر, کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر انور, سیدنا صدیق اکبر. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پاؤں ہٹانا تو بڑی بات ہے, پاؤں ہلانا بھی پسند نہیں کیا. اپنی جان ادب مصطفیٰ پہ قربان کر دی. لیکن آنکھوں سے آنسو نکلا تو چہرہ ودعا پہ پڑا. حضور بیدار ہوئے, پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی آقا سانپ نے ڈس لیا. میرے نبی نے لعاب نکالا, خیبر کی صبح میرے نبی نے لعاب علی کی آنکھوں پہ لگایا, علی کی شان بلند ہو گئی. ہجرت کی رات میرے نبی نے لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا, زہر دور ہو گیا, شان بلند ہو گئی. ارے وہ بستر جو نبی کا ہے اس پہ علی سوئے تو علی کا مقام بلند ہو جاتا ہے, اور جس ابو بکر کی گود کو نبی اپنا بستر بنائے تو اس ابو بکر کا بھی شان بلند ہو جاتا ہے. 3 دن اور 3 راتیں رہے غار میں. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے, حدیث پاک میں ہے, ابو بکر سے کہتے تھے کہ اے ابو بکر یہ غار والی تمہاری نیکی کمال کی نیکی ہے, یہ ایک نیکی مجھے دے دو, میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور سے عرض کی, رات کا وقت ہے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے, تو آپ کی نگاہ گئی آسمان کے ستاروں کی طرف. پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایسا صحابی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی ستارے گننے نہیں آیا, یا ٹھہر جاؤ میں ستارے گن کے بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا ہاں ہیں.
یعنی گویا کہ کملی والے بتا رہے ہیں کہ مجھے ستاروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے، اپنے صحابہ کی نیکیوں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ نبی نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ تو ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پھر ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے نبی نے فرمایا عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف۔ اب عمر فاروق نے زندگی میں عمرے بھی کیے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، جہاد بھی کیے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی، خیرات بھی کی ہوں گی، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، تہجد بھی پڑھے ہوں گے، سب نیکیاں کی ہوں گی۔ گویا ابو بکر غار میں نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، ایک ہی نیکی کی، خدمت مصطفیٰ۔ تو پتہ چلا کہ ابو بکر اپنا عشق بتا رہا ہے کہ پیغمبر کی خدمت تمام نیکیوں سے بڑھ کے نیکی ہے۔ جب غار سے نکلے نا تو آگے آگے ابو بکر صدیق، ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ناسخ التواریخ، یہ 9 جلدوں میں ہے۔ محمد تقی کاشانی لکھتے ہیں یہاں اس ناسخ التواریخ میں ایک روایت درج ہے کہ جب ابو بکر اور نبی غار سے نکل کے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو ابو بکر چونکہ تاجر تھے تو راستے میں تاجر آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کو سارے لوگ جانتے ہیں، کوئی دیہات آتا، کوئی ڈیرہ آتا، کوئی کریا آتا، لوگ پہچانتے۔ حضرت ابو بکر کو پوچھتے کہ مما